بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے تمہاری بیٹی کا خیال آتا ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ میں نے اس کا اصل روپ دیکھ لیا ہے، تم نے اس پر بہروپ چڑھا دیا ہے۔ میں اسے اس کے مقام تک پہنچانا چاہتا ہوں، تم اس کے ساتھ رہو گی اور تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی تعظیم اور تکریم ملے گی۔ پھر ہم پر کرم کیوں نہیں کرتے یا مرشد؟ ماں نے التجا کی۔ صرف ایک صورت میں کرم ہو سکتا ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ اپنی سوچیں میرے حوالے کر دو، اپنے آپ کو بھی میرے حوالے کر دو۔ کر دیا یا مرشد، ماں نے کہا۔ آپ جو حکم دیں گے ہم ماں بیٹی مانیں گے۔ پھر سن لو، حسن بن صباح نے کہا، میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تم دونوں میرے ساتھ چلو گی۔ چلیں گی یا مرشد؟ رقاصہ کی ماں نے کہا۔ آج کا رقص تمہارا آخری رقص تھا، حسن بن صباح نے نوجوان رقاصہ سے کہا۔ اب تمہاری نئی اور حقیقی زندگی شروع ہو گئی ہے، جاؤ اور سو جاؤ۔ صبح سے بیمار پڑ جانا، سر پر کپڑا باندھ لینا۔ اس سرائے والا یا دوسرے سرائے کے یہودی تمہیں رقص کے لیے بلانے آئیں تو ہائے ہائے شروع کر دینا جیسے تم اس بیماری سے مری جا رہی ہو۔ میرا کہنا کہ انہیں بلاؤ، میرا علاج کریں۔ میں آ کر کوئی بیماری بتا کر سب کو ڈرا دوں گا کہ اس لڑکی کے قریب کوئی نہ آئے ورنہ اسے بھی یہ بیماری لگ جائے گی۔ ماں بیٹی چلی گئیں۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ اس شخص نے انہیں ایک عمل سے مسحور کر لیا ہے۔ یہ تھا عمل تنویم، جسے مغربی دنیا نے اپنی زبان میں ہیپناٹائزم کا نام دیا ہے۔ حسن بن صباح نے رقاصہ کو اپنے کام کی چیز سمجھ کر اسے ہیپناٹائز کر لیا تھا اور رقاصہ کو وہی کچھ نظر آ رہا تھا جو حسن بن صباح اسے دکھانا چاہتا تھا۔ عمل تنویم کا تو اپنا اثر تھا، حسن بن صباح کے بولنے کے انداز کا اپنا اثر تھا جو سننے والے کو مسحور کر لیتا تھا۔ یورپی تاریخ نویسوں نے بھی لکھا ہے کہ حسن بن صباح نے اپنے آپ میں ایسے اوصاف پیدا کر لیے تھے جو دوسروں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے تھے۔ یہ تھے ابلیسی اوصاف۔ رقاصہ اور اس کی ماں کے جانے کے بعد حسن بن صباح کے دونوں ساتھی اس کے کمرے میں آئے۔ میں نے اپنی ترکش میں ایک اور تیر ڈال لیا ہے، حسن بن صباح نے فاتحانہ انداز سے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ یہ رقاصہ ایسا دانا ہے کہ عقابوں اور شہبازوں کو بھی جال میں لے آئے گا۔ ہمارے ساتھ جا رہی ہے؟ اس کے ایک ساتھی نے پوچھا۔ دونوں ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، حسن بن صباح نے کہا۔ انہیں کسی طرح چھپا کر ساتھ لے جانا پڑے گا، یہ انتظام ہو جائے گا، دوسرے نے کہا۔ دوسرے دن حسن بن صباح کے کمرے کے باہر اسے ملنے والوں کا ایک ہجوم جمع ہو گیا تھا، لیکن کسی کو کمرے میں جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ امام عبادت میں مصروف ہیں۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی اور ایک عورت کو اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ میاں بیوی تھے اور یہ اسکندریہ سے انطاکیہ تک حسن بن صباح کے ہمسفر تھے۔ یہ وہی عورت تھی جس کا پہلے ذکر آیا ہے کہ چہرہ نقاب میں رکھتی تھی، صرف پیشانی اور آنکھوں پر نقاب نہیں تھا۔ پیشانی اور آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ عورت حسین ہے۔ اس کے کھڑے قد میں کشش تھی، اس کی چال ڈھال میں ایسا جلال سا تھا جس سے لگتا تھا جیسے یہ کسی سردار خاندان کی خاتون ہو۔ بہرحال وہ کوئی معمولی عورت نہیں لگتی تھی۔ کمرے میں جا کر اس عورت کے خاوند نے حسن بن صباح کے آگے رکوع میں جا کر مصافحہ کیا۔ وہ پیچھے ہٹا تو عورت نے آگے بڑھ کر حسن بن صباح کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر پہلے آنکھوں سے ہونٹوں سے لگایا، پھر اس کا ہاتھ احترام سے اس کی گود میں رکھ دیا۔ بیٹھ جاؤ میرے ہمسفرو، حسن بن صباح نے کہا اور خاوند سے پوچھا، تم لوگ کہاں گئے تھے اور کس منزل کے مسافر ہو؟ ہماری منزل رے ہے، خاوند نے جواب دیا۔ میں اصلاً اصفہانی ہوں، حافظ اصفہانی میرا نام ہے۔ رزق کے پیچھے بہت سفر کیا ہے اور اللہ نے جھولی بھر کر رزق دیا ہے۔ دوسری تلاش علم کی ہے، علم کے حصول کے لیے بہت سفر کیا ہے۔ سنا تھا مصر میں دو عالم ہیں جن کے پاس علم کا سمندر ہے۔ میں اپنی اس بیوی کو ساتھ لے کر مصر گیا تھا، ان علماء سے ملا، لیکن انہوں نے علم کو اپنے ہی ایک نظریے میں محدود کر دیا ہے۔ وہ عبیدی ہیں، حسن بن صباح نے کہا، اور ظاہر کرتے ہیں کہ اسماعیلی ہیں۔ تم کس فرقے اور کس عقیدے کے آدمی ہو؟ یا ولی، حافظ اصفہانی نے کہا، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے آخری کلام کو مانتا ہوں جو قرآن ہے، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں جن کے ذریعے اللہ کا کلام ہم تک پہنچا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ علم نہیں کہ کون سے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور اب رہ کیوں جا رہے ہو؟ ابو مسلم رازی سے ملوں گا، حافظ اصفہانی نے جواب دیا۔ وہ وہاں امیر ہے، اللہ کو ماننے والا حاکم ہے، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ میں نے اسے کچھ بتانا ہے، حافظ اصفہانی نے جواب دیا۔ میں خلجان گیا تھا،
وہاں ایک بڑا ہی خطرناک فرقہ سر اٹھا رہا ہے۔ ایک شخص احمد بن عطاش نے خلجان پر قبضہ کر لیا ہے۔ سنا ہے وہ شعبدہ بازی اور سحر کا ماہر ہے۔ سنا تھا کہ قلعہ شاہدر اور خلجان کے درمیانی علاقے میں ایک پہاڑی پر اللہ کا ایلچی اترا تھا، اور اس علاقے کے لوگوں نے اسے دیکھتے ہی اللہ کا ایلچی مان لیا ہے۔ اس ایلچی کا نام حسن بن صباح ہے۔ وہ آپ کا ہم نام ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آپ کے نام کی توہین ہے۔ آپ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کو ولی کہوں یا امام کہوں۔ تم نے اس کا نام غلط سنا ہے۔ حسن بن صباح نے کہا، اس کا نام احسن ابن صباح ہے، لوگوں نے اسے حسن بن صباح بنا دیا ہے۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، حافظ اصفہانی نے کہا، اس کا صحیح نام سن کر مجھے روحانی اطمینان ہو گیا ہے۔ آپ کے نام کی بے ادبی نہیں ہو رہی۔ سنا ہے اس احسن ابن صباح کی زبان میں اور بولنے کے انداز میں ایسا جادو ہے کہ پتھروں کو بھی موم کر لیتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اس نے اور احمد بن عطاش نے لوگوں کی ایک فوج تیار کر لی ہے۔ یہ باقاعدہ فوج نہیں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، انہیں تیغ زنی، تیر اندازی، برچھی بازی اور گھڑ سواری کی تربیت دی جاتی ہے۔ کیا تم ان لوگوں کے متعلق ابو مسلم رازی کو بتاؤ گے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ہاں یا ولی، حافظ اصفہانی نے جواب دیا، میں تو سلطان ملک شاہ تک بھی پہنچوں گا اور اسے اکساؤں گا کہ وہ اس باطل فرقے کی طاقت کو ختم کر دے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بڑی مدت سے یہ لوگ قافلوں کو لوٹ رہے ہیں۔ وہ زر و جواہرات لوٹتے ہیں اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، 8-10 سال کی عمر کی بچیوں کو بھی لے جاتے ہیں، انہیں اپنے مذموم مقاصد اور عزائم کے مطابق تربیت دیتے ہیں۔ زر و جواہرات کا استعمال بھی یہی ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ حافظ اصفہانی کو معلوم نہ تھا کہ اس نے جس حسن بن صباح کی بات سنی ہے وہ یہی شخص ہے جس سے وہ ولی اور امام کہہ رہا ہے، اور احمد بن عطاش اس کا استاد ہے۔ حسن بن صباح حافظ اصفہانی سے یہ باتیں سن کر ذرا سا بھی نہ چونکا، نہ اس نے کسی رد عمل کا اظہار کیا، بلکہ حافظ اصفہانی کی باتوں کی تائید کرتا رہا اور احمد بن عطاش پر لعنت بھیجتا رہا۔ اب ایک عرض سن لیں یا ولی، حافظ اصفہانی نے کہا، اجازت ہو تو کہوں؟ اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ حسن بن صباح نے کہا، کہو جو کہنا ہے۔ اولاد سے محروم ہوں، حافظ اصفہانی نے کہا، پہلی بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی، وہ فوت ہو گئی تو کچھ عرصے بعد میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس کے ساتھ کب شادی کی ہے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ 12-13 سال ہو گئے ہیں، حافظ اصفہانی نے جواب دیا۔ اس کا پہلا خامن ایک قافلے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ کیا اس سے اس کا کوئی بچہ تھا؟ ایک بچی تھی، حافظ نے جواب دیا، 9-10 سال کی تھی، ڈاکو اسے اٹھا کر لے گئے تھے، بہت خوبصورت بچی تھی۔ حافظ کی بیوی نے کہا، مجھے اس سے بہت پیار تھا، شاید یہ اس کے غم کا اثر ہے کہ میں کوئی بچہ پیدا نہ کر سکی، اور مجھے اس بیوی سے اتنا پیار ملا ہے کہ میں صرف اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں کروں گا۔ آپ کو اللہ نے کرامت عطا کی ہے، چہرے سے نقاب ہٹا دو۔ حسن بن صباح نے عورت سے کہا۔ عورت نے چہرہ بے نقاب کیا تو حسن بن صباح کو ایسا دھچکا لگا کہ وہ بدک کر رہ گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہوگی کہ یہ عورت غیر معمولی طور پر حسین تھی، اس کی عمر زیادہ تھی، لیکن اس کے چہرے پر معصومیت ایسی کہ وہ 25-26 سال کی نوجوان لڑکی لگتی تھی۔ حسن بن صباح کے بدکنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے یوں لگا جیسے شمونہ نے اس کے سامنے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا ہو۔ شمونہ وہ لڑکی تھی جسے حسن بن صباح مرو لے گیا تھا اور اسے اپنی بیوہ بہن بتایا اور نام فاطمہ بتایا تھا۔ وہ نظام الملک کی جگہ وزیر اعظم بننے کے لیے اس لڑکی کو استعمال کر رہا تھا کہ بھانڈا پھوٹ گیا، اس لڑکی کے ساتھ شہر بدر کر دیا گیا۔ اب اس کے سامنے جو چہرہ بے نقاب ہوا تھا وہ اسی لڑکی کا چہرہ تھا جس کا نام شمونہ تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حسن بن صباح نے اس سے پوچھا۔ میمونہ، عورت نے جواب دیا۔ حسن بن صباح عام سے دماغ والا انسان نہیں تھا، اس نے اپنے دماغ میں ایسی طاقت پیدا کر لی تھی جسے 3 مورخوں نے مافوق العقل کہا ہے۔ میمونہ، حسن بن صباح نے کہا، تمہیں واقعی اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، اس لیے تم نے اس کا نام شمونہ رکھا تھا۔ یہ نام تمہارے نام سے ملتا ہے۔ یہ حسن بن صباح کی قیاس آرائیاں قافیہ شناسی تھی۔ اس عورت کی بیٹی قافلے سے اغوا ہوئی تھی اور اس کی بیٹی کی شکل اس کے ساتھ ملتی تھی، اس لیے حسن بن صباح نے بڑی گہری سوچ میں سے ہوا میں تیر چلا دیا جو ٹھیک نشانے پر لگا۔ یا امام،
میمونہ نے حیرت زدگی کے عالم میں کہا، میں نے تو آپ کو اپنی بیٹی کا نام نہیں بتایا تھا۔ نہیں میمونہ، حسن بن صباح نے کہا، اگر تمہارے بتانے سے مجھے تمہاری بیٹی کا نام معلوم ہوتا تو پھر میرا کیا کمال ہوا؟ یا امام، میمونہ نے کہا، میں نے آپ کو امام مان لیا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، اگر زندہ ہے تو کہاں ہے؟ حسن بن صباح نے اپنے آپ پر مراقبہ کی کیفیت طاری کر لی، آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں سے عجیب طرح کی حرکتیں کرنے لگا، پھر ایک بار اس نے تالی بجائی۔ کہاں مر گئے تھے؟ اس نے کہا، میرے سوالوں کے جواب دو۔ اچھا، وہ ہے کہاں؟ ٹھیک ہے، ہاں، تم جا سکتے ہو، وہ زندہ ہے۔ حسن بن صباح نے مراقبے سے بیدار ہو کر میمونہ سے کہا، اور اسے رے میں دیکھا گیا ہے، کیا یہ پتہ چل سکتا ہے کہ رے میں وہ کہاں ہے؟ میمونہ نے پوچھا۔ امیر شہر ابو مسلم راضی سے اس کا سراغ مل سکتا ہے، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ شمونہ کے ساتھ مجھے ابو مسلم راضی کا چہرہ بھی نظر آیا ہے۔ کیا حسن بن صباح کو علم غیب سے اشارہ ملا تھا کہ شمونہ زندہ ہے اور رے میں ہے؟ کیا اس نے کسی پراسرار عمل کے ذریعے معلوم کر لیا تھا؟ نہیں، داستان گو پچھلے سلسلے میں حقیقت بیان کر چکا ہے۔ حسن بن صباح نے رے سے مفرور ہوتے وقت حکم دیا تھا کہ شمونہ کو خلجان پہنچا دیا جائے، جہاں دوسری لڑکیوں کے سامنے اسے قتل کیا جائے گا، لیکن حسن بن صباح کو فرار ہو کر مصر جانا پڑا۔ فرار سے پہلے اسے اطلاع مل گئی تھی کہ شمونہ کہیں بھاگ گئی ہے، پھر اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ شمونہ ابو مسلم راضی کے پاس چلی گئی ہے۔ میمونہ یہ سمجھ رہی تھی کہ حسن بن صباح کو مراقبے میں یہ جنات نے بتایا ہے کہ شمونہ اس وقت کہاں ہے۔ کیا میری بیٹی مجھے مل جائے گی؟ میمونہ نے پوچھا۔ ہاں، حسن بن صباح نے جواب دیا، مل جائے گی یا امام۔ میمونہ نے کہا، اب یہ بتا دیں کہ میرا کوئی اور بچہ ہوگا یا نہیں؟ حسن بن صباح ایک بار پھر مراقبے میں چلا گیا۔ نہیں نہیں، کچھ دیر بعد آنکھیں بند کیے ہوئے وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے کے انداز سے بولا، کچھ کرو، کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ بتاؤ، میں انہیں 2 بچے دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، ہاں، بتاتے چلو، قبر کی نشانی بتاؤ۔ ٹھیک ہے۔ حسن بن صباح نے خاصی دیر کے بعد آنکھیں کھولیں، ایک بچے کی امید بند گئی ہے۔ حسن بن صباح نے میمونہ کے خاوند سے کہا، لیکن میرے جنات نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ذرا خطرناک ہے، ضروری نہیں کہ اس میں جان چلی جائے، میں تمہاری حفاظت کا انتظام کر دوں گا، لیکن خطرے کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ آپ طریقہ بتائیں، حافظ اصفہانی نے کہا، یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ حسن بن صباح نے کہا، میں کاغذ پر لکھ کر اور یہ کاغذ تہہ کر کے تمہیں دے دوں گا، دن کے وقت قبرستان میں جا کر کوئی ایسی قبر دیکھ لینا جو بیٹھ گئی ہو، ایک کدال ساتھ لے جانا، قبر میں اتر جانا، کدال سے اتنی مٹی نکال کر باہر پھینکنا جو تمہارے اندازے کے مطابق تمہارے جسم کے وزن جتنی ہو، مٹی 2 بالش چوڑی جگہ سے نکالنا تاکہ گڑھا بنتا جائے۔ یہ گڑھا اس طرف سے کھودنا ہے جس طرف مردے کا سر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مردے کی کھوپڑی نظر آ جائے، کھدائی ختم کر دینا اور یہ کاغذ کھوپڑی پر رکھ کر کھودی ہوئی مٹی سے گڑھا بند کر دینا اور پھر واپس آ جانا۔ اگر کھوپڑی نظر نہ آئے تو یہ اندازہ کر لینا کہ تمہارے جسم کے وزن جتنی مٹی نکل آئی ہے۔ یہ کاغذ گڑھے میں رکھ کر گڑھا مٹی سے بھر کر آ جانا، 11 دنوں بعد تمہیں میمونہ خوشخبری سنا دے گی۔ حسن بن صباح کے دونوں ساتھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تم دونوں کو معلوم ہے کون سی قبر موزوں ہے؟ اس نے ان دونوں ساتھیوں سے کہا، صبح اسے ساتھ لے جانا اور قبرستان میں کوئی بہت پرانی اور بیٹھی ہوئی قبر اسے دکھا دینا، رات کو یہ اکیلا جائے گا۔ حسن بن صباح نے کاغذ کے ایک پرزے پر کچھ لکھا، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر کاغذ پر پھونکے ماری، کاغذ کی کئی تہیں کر کے حافظ اصفہانی کو دیا اور کہا کہ اسے کھول کر نہ دیکھے۔ حافظ اور اس کی بیوی میمونہ چلے گئے۔ تم نے اس شخص کی باتیں سنی ہیں؟ حسن بن صباح نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، مالدار اور سردار ہے، یہ ابو مسلم راضی کے پاس جا رہا ہے، اسے بتائے گا کہ خلجان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف طوفان کھڑا کرے گا۔ ایک ساتھی نے کہا، آپ حکم دیں، کیا کرنا ہے؟ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ حسن بن صباح نے کہا، کل رات یہ قبرستان سے زندہ واپس نہ آئے، میں نے اسے سب کچھ تمہاری موجودگی میں بتا دیا ہے، تمہیں قبرستان میں پہلے سے موجود ہونا چاہیے، اب یہ ہم پر چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھی نے کہا، اس کی لاش اسی قبر میں پڑی ملے گی جس میں کھدائی کر کے وہ تعویذ رکھنے جائے گا، اس کی اس بیوی کا کیا بنے گا؟ دوسرے ساتھی نے پوچھا، یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔
حسن بن صباح نے کہا ہمارے کام کی عورت ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اس کی بیٹی شمونہ واپس آ جائے۔ اگلے روز ابھی سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ حافظ اصفہانی حسن بن صباح کے ساتھیوں کے کمرے میں گیا۔ وہ انہیں قبرستان لے جانا چاہتا تھا، دونوں تیار تھے، اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ ایک وسیع و عریض قبرستان تھا جس میں نئی قبریں بھی تھیں اور پرانی بھی، اور کچھ اتنی پرانی کہ اس کے ذرا ذرا سے نشان باقی رہ گئے تھے۔ ضرورت ایسی قبر کی تھی جو بیٹھ گئی ہو، یعنی جو اندر کو دھس گئی ہو۔ قبرستان کا یہ حصہ ایسا تھا جو بارشوں کے بہتے پانی کے راستے میں آتا تھا۔ وہاں دھسی ہوئی چند قبریں نظر آ گئیں۔ ایک قبر اتنی زیادہ دھس گئی تھی کہ اس میں مدفون مردے کی کھوپڑی اور کندھوں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ یہ قبر آپ کا کام کرے گی۔ حسن بن صباح کے ایک ساتھی نے کہا آپ کو کھدائی نہیں کرنی پڑے گی، رات کو اس میں اتریں اور امام کا دیا ہوا کاغذ اس کھوپڑی کے منہ میں رکھ دیں اور پھر اس پر کدال سے مٹی ڈال دیں۔ مٹی بہت ساری ڈالنا بھائی صاحب، دوسرے ساتھی نے کہا اپنے وزن کے برابر مٹی ہو۔ میں آپ کو ایک خطرے سے خبردار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کو ننگی کھوپڑی مل گئی ہے، یہ آپ کی مراد پوری کر دے گی اور بہت جلدی کر دے گی، لیکن آپ نے ذرا سی بھی بد پرہیزی یا بے احتیاطی کی تو یہ کھوپڑی آپ کی جان لے لے گی۔ پھر بھی اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ دوسرا ساتھی بولا امام نے آپ کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے، اللہ کا نام لے کر رات کو آ جائیں، میں ضرور آؤں گا۔ حافظ اصفہانی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہے اور اس کی آنکھیں کل کا سورج نہیں دیکھ سکیں گی۔ آدھی رات کے وقت وہ کدال اٹھائے قبرستان میں پہنچ گیا۔ چاندنی اتنی تھی کہ جس میں دن میں دیکھی ہوئی قبر تک پہنچنا مشکل نہ تھا۔ جب وہ گھر سے چلا تھا تو میمونہ نے اسے روک لیا تھا۔ معلوم نہیں میرے اوپر بوجھ سا کیوں آ پڑا ہے؟ میمونہ نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی؟ نہیں میمونہ، حافظ نے کہا تمہارے سامنے امام نے کہا تھا کہ میں قبرستان میں اکیلے جاؤں، یہ شرط ہے، جس کی خلاف ورزی ہوئی تو ہماری جانیں خطرے میں آ سکتی ہیں۔ میری ایک بات مانیں، میمونہ نے کہا مجھے بچہ نہیں چاہیے، آپ ہیں تو سب کچھ ہے، اس وقت قبرستان میں نہ جائیں۔ تم تو بڑے مضبوط دل والی تھی میمونہ، حافظ نے بڑے پیارے انداز میں کہا میں میدان جنگ میں نہیں جا رہا، میں طوفانی سمندر میں بھی نہیں جا رہا، مجھے اللہ حافظ کہو۔ میمونہ میرے جانے کا وقت ہو رہا ہے، اللہ حافظ، میمونہ نے کہا۔ حافظ اصفہانی جب میمونہ کو اللہ حافظ کہہ کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میمونہ کو ہچکی سی آئی اور اس کا دل ڈوب گیا، جیسے اسے غیب سے اشارہ ملا ہو کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ کھلا رکھا۔ اسے نیند آ جانی چاہیے تھی، لیکن اس کے جسم کا رواں رواں ریشہ ریشہ بے کلی بڑھتی جا رہی تھی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، رات کا آخری پہر شروع ہو گیا۔ میمونہ کو ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو دوڑ کر دروازے تک چلی جاتی اور مایوس لوٹ آتی۔ اسے مؤذن کی آواز سنائی دی تو میمونہ کے دل سے ہوک اٹھی۔ مؤذن نے اذان کے الفاظ میں اعلان کر دیا تھا کہ رات گزر گئی ہے، اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے تھا۔ اس کے دل نے کہا، دل کانپ رہا تھا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے وضو کیا اور مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ فجر کی پوری نماز پڑھ کر اس نے ہاتھ پھیلا کر اپنے خاوند کی سلامتی کی دعا مانگی۔ آنسو اس کا حسن دھو رہے تھے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ وہ اس کی آواز سن سکتی تھی۔ جب صبح کا اجالا سفید ہو گیا تو وہ حسن بن صباح کے ساتھیوں کے کمرے کی طرف اٹھ دوڑی۔ دونوں ہاتھ زور زور سے دروازے پر مارے اور کواڑ دھماکے سے کھلے۔ دونوں آدمی اندر ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بدک کر دیکھا حافظ آدھی رات کے وقت قبرستان گئے تھے۔ میمونہ نے کہا ابھی تک نہیں آئے، انہیں دیکھو، ہم دیکھنے جائیں گے۔ ایک نے کہا ذرا دل مضبوط کریں، وہ آ جائیں گے۔ اس شخص نے دراصل یہ کہنا تھا کہ حافظ اصفہانی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گزشتہ رات یہ دونوں حافظ اصفہانی سے پہلے قبرستان پہنچ گئے تھے اور اس قبر سے کچھ دور ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ چاندنی میں انہوں نے حافظ کو آتا دیکھ لیا۔ وہ قبرستان میں اترا اور جھک کر کھوپڑی پر حسن بن صباح کا دیا ہوا تعویذ رکھنے لگا۔ دونوں اٹھے اور حافظ کے عقب میں جا پہنچے۔ حافظ نے تعویذ کھوپڑی پر رکھ دیا اور جو ہی سیدھا ہوا
پیچھے سے دو ہاتھوں نے اس کی گردن کو شکنجے میں جکڑ لیا۔ دوسرے آدمی نے اس کے پیٹ میں پوری طاقت سے گھونسے مارنے شروع کر دیے۔ تھوڑی سی دیر میں حافظ کا جسم ساکت و جامد ہو گیا۔ دونوں نے اچھی طرح یقین کر لیا کہ وہ مر گیا ہے، اسے دھنسی ہوئی قبر میں لٹا دیا اور واپس آ گئے۔ صبح میمونہ ان کے کمرے میں گئی اور بتایا کہ اس کا خاوند واپس نہیں آیا۔ دونوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور قبرستان کی طرف چل دیے۔ میمونہ نے کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ انہوں نے اسے ساتھ لے لیا۔ قبرستان میں پہنچے تو دور سے انہیں اس قبر کے ارد گرد چند آدمی کھڑے نظر آئے۔ وہ میمونہ کے ساتھ پہنچے تو میمونہ کو دھنسی ہوئی قبر میں اپنے خاوند کی لاش پڑی دکھائی دی۔ میمونہ کی چیخ نکل گئی۔ دونوں کی مدد سے لاش اٹھا کر سرائے میں لے آئے۔ حسن بن صباح کو اطلاع ملی تو دوڑتا باہر آیا۔ اسے تو اس کے ساتھیوں نے رات کو آ کر بتا دیا تھا کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کر آئے ہیں۔ حسن بن صباح نے انہیں خاص شراب پلائی تھی۔ یاد رکھو دوستو، حسن بن صباح نے انہیں کہا تھا جس پر ذرا سا بھی شک ہو اسے ختم کر دو۔ یہ شخص ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ اس کی بیوی اب ہمارے ساتھ رہے گی، اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، یہ بھی اب ہمارا ہے۔ جاؤ اور صبح کا انتظار کرو۔ صبح اسے اطلاع ملی کہ قبرستان سے حافظ اصفہانی کی لاش آئی ہے تو وہ کمرے سے دوڑتا باہر نکلا اور لاش تک پہنچا۔ اس نے لاش کو ہر طرف سے دیکھا، دونوں ہتھیلیاں دیکھیں اور گھبراہٹ کی ایسی اداکاری کی کہ دیکھنے والوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اس نے میمونہ کو دیکھا جس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ میمونہ، حسن بن صباح نے کہا، میرے ساتھ آؤ، جلدی، ایک لمحہ دیر نہ لگانا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، تم بھی میرے ساتھ آؤ، وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ وہ میمونہ اور اپنے ساتھی کو اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔